السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جیے کے 11ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر عاقب جیسے ہی اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے تو ان کو ان کا حصہ دینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ بس ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم نے تو بہت ہوشیاری سے ہی کیا، لیکن اس کی جو بڑی بہن تھی وہ بہت ہی زیادہ چلاک تھی، کہیں ادھر کوئی کیمرہ شیمرہ تو نہیں نہ لگا ہوا، یہ نہ ہو کہ پولیس کیس بن جائے اور پھر ہم پاس بھی نہ آ سکیں۔ اتنی دیر میں عاقب کہتا ہے کہ میں نے تم لوگ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مہین کا موبائل نہ لے کر آنا، تم لوگوں نے پھر بھی اس کا موبائل لے لیا ہے، بہت غلط بات ہے۔ ویسے مجھے پتہ تو لگتا رہتا نا کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری طرف یہاں پر مہین کو چیک کرنے جب ڈاکٹر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شاید اس کی اسی جگہ دوبارہ چوٹ لگ گئی ہے، اسی لیے زیادہ درد ہو رہا ہے، خیر میں میڈیسن لکھ دیتی ہوں، آرام آ جائے گا۔ جب ڈاکٹر چلی جاتی ہے تو مائی کہتی ہے یہ سب کچھ تم کیا لگا کے رکھا ہوا ہے اور تم سوچ رہی ہو کہ اس کے بعد میں امی یا بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ مہین کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے واقعی بہت زیادہ درد ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، اور خیر تم جو بھی سوچ رہی ہو وہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں کسی کو بھی نہیں جانتی، اور میرے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھی تم نہ پوچھو۔ یہاں پر زارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی وہ عدیل کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ عدیل کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ اتنی دیر میں سروت جاتی ہے ماہم کے پاس اور جا کر اسے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سب بہتر ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اسے بتاتی ہے کہ تمہارے شوہر کی بھی کال آئی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے اور گھر بھی آنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات پتہ لگتی ہے اسے تو ماہی کہتی ہے کہ پلیز مجھ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے، اور نہ ہی میں کس سے ملنا چاہتی ہوں، جو بھی ہے نا آپ لوگ بس معاملہ سیٹ کر لے۔ یہاں پر میرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ خود ہی بتا دیتی ہے ساری چیزیں ماہم کو کہ میں ایک لڑکے عاقب سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے ہی میں دروازہ کھولنے گئی تھی۔ جب یہ بات کا اسے پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو یہ بات میں کسی سے نہیں کروں گی، لیکن تم نے مجھے اس سے ملوانا ہے۔ یہاں پر سروت باہر آ کر بھی منظور صاحب کو کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے اتنی جلدی شادی کی ڈیٹ دے دی ہے، تیاریاں کیسے ہوگی، اور آپ نے علی کو بتا دیا ہے نا یہ سب چیزیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بات کر لی ہے، اور تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا اور شادی کی تیاریاں بھی ہو جائیں گی، میں تمہیں صبح پیسے دے دوں گا، تم شاپنگ وغیرہ کر لینا۔ عدیل اور اس کی ماں جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو فریدہ بہت زیادہ واویلا مچانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تو گھر ہی لٹ کے رہ گیا، ذرا سا گھر سے باہر کیا چلی گئی، اب کیسے یہ ہوگا؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی بہت زیادہ منحوس ہے۔ اتنی دیر میں ماہم کہتی ہے کہ امی آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن فریدہ بالکل بھی باز نہیں آتی اور زارا کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے کہ یہ لڑکی میرے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر زینی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سعد آج کل فون کیوں نہیں اٹھا رہا اور کہاں پر بیزی رہتا ہے، اور تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ویسے بھی اب تو تمہاری ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ ہاں میرے سے بھی اس کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن خیر بس پتہ نہیں کیوں میرا عجیب سا دل ہو رہا ہے۔ یہاں پر عدیل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے ابو ہمیں پولیس میں رپورٹ کر دینی چاہیے، آخر پتہ تو لگے یہ لوگ کون تھے۔ جیسے ہی وہ پولیس کی بات کرتا ہے تو ماہم کہتی ہے کہ نہیں پولیس میں کچھ بھی نہ بتاؤ، اور ویسے بھی ہم لوگ کون سا ان لوگوں کو جانتے ہیں، اگر پولیس میں بتائیں گے تو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بار بار گھر کے چکر لگائیں گے۔ اس بات سے احمد صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی بالکل گوارا نہیں ہے کہ ہمارے گھر پولیس آتی رہے اور میری بچیوں سے سوال کرے، آگے تمہاری شادی بھی ہے۔ سعد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے زارا کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے کہ تم اس گھر کے داماد ہو اور اپنی عزت کروانا جانو۔ یہاں پر فریدہ بیگم جیسے ہی فارغ ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی ماہم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ، اور یہ سب کچھ تم کہہ رہی تھی کہ مرہا نے کیا، تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے ماہم اور کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میں نے سب کچھ صرف اس لیے کہتا تاکہ آپ وہاں سب کے سامنے زارا کا نام نہ لیں اور فی الحال اسے بہو بنا کر گھر لائیں۔ اگلی ہی صبح عدیل اپنی بہن اور ماں کو لے کے جاتا ہے اور ساری شادی کی شاپنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ تبھی فریدہ اور ماہم بہت سی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سعد آ کر ڈولی کو بتاتا ہے کہ زارا کی مائیوں اور ہمیں بھی وہاں پر جانا ہے اور اب کوئی پلیز بہانہ نہ لگانا۔ ڈولی کہتی ہے کہ میرے خیال سے تو میں نہیں جا پاؤں گی کیونکہ ویسے بھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سعد کہتا ہے کہ لازمی جانا ہے، بس بات ختم۔ یہاں پر زارا کال کرتی ہے سعد کو اور اسے کہتی ہے کہ تم کیا ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ ویسے بھی اب میری مائیوں ہے، رخصتی ہونے والی ہے۔ سعد پھر اپنی دوستی کی وجہ سے یہ سب باتیں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں تمہارے لیے گجرے لیتا آؤں گا۔ یہاں پر زینی بھی بہت زیادہ پریشان دیکھ کر زارا کو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، آج تمہاری مائیوں ہے، رخصتی تو نہیں ہے؟ زارا کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، بس پتہ نہیں کیوں میرا دل ذرا سا بے چین سا ہو رہا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو نیچرل سی بات ہے۔ اتنی دیر میں سروت بھی آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ماہم کدھر گئی ہوئی ہے، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا۔ یہاں پر جب سارے فنکشن تیار ہو جاتے ہیں تبھی زارا تیار ہو کر اسٹیج پہ آ جاتی ہے۔ دوسری طرف
माही के आ जाता है हस्बैंड और वो आकर जब उससे मिलता है तो कहती है कि यहाँ पर कोई भी बात ऐसी शुरू ना करना। इतनी देर में अदील की फैमिली वगैरह भी आ जाते हैं और वो ज़ारा के साथ आकर बैठता है और उसमें वगैरह करने लग जाते हैं। मिरहा जैसे ही आ रही होती है तो उसे स्टेप नहीं लिया जाता, ज़ैनी उसकी मदद करने ही लगती है कि अदनान आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोग की मदद करवा देता हूँ। यहाँ पर जब सब रस्में करने के लिए लग जाते हैं, सरवत आकर पहले रस्म करती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शादी के फंक्शन देख के कि इतनी देर में वहाँ पर माहीन आती है और आकर ये सब कुछ बखेड़ा कर देती है और ज़ारा के ड्रेस भी ख़राब कर देती है। ये देखकर ज़ारा की बहन को बहुत गुस्सा आता है तो फिर से फरीदा बोलने लग जाती है कि भाई मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़रों से महफूज रखे, शादी के दिन है ना। शाइस्ता कहती है कि ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं, इस तरह की बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, वैसे भी ये सब नहूसत की बातें हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शादी के लिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।